ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور سری لنکا جزیرے کے ساتھ عرصہ دراز سے عرب تاجروں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سری لنکا میں آباد ہو گئے تھے، اور جب مغرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آبا کے مذہب سے نہ ہٹا سکا۔ مگر ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی فتوحات سن کر ان کی قومی غیرت جاگ اٹھی اور جذبہ بڑھا۔ ایران اس وقت عرب کے مقابلے میں متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اس لیے بھارت کے بازاروں میں ایرانی مصنوعات زیادہ مقبول تھیں۔ بھارتی حکمران بھی ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ سمجھتے تھے۔ عرب تاجروں کے مقابلے میں ایرانیوں کو زیادہ عزت دیتے تھے۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آتا تو اس کو مراعات ملتی۔ روما کی قدیم شان سے متاثر ہو کر ہندو بادشاہ خوش ہوتے، لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی فتوحات نے عربوں کا تصور دنیا کے ذہنوں میں بدل دیا۔ سری لنکا اور بھارت میں آباد عرب تاجر حیران رہ گئے، جو پہلے عرب انقلاب سے متاثر نہ تھے اب بدلنے لگے۔ اسلامی فتوحات کو وہ عرب کی عزت سمجھنے لگے۔ ایمان دشمنی اب محبت اور احترام میں ڈھلنے لگی۔ جو لوگ عرب گئے وہ ایمان کی روشنی لے آئے۔ عبد الشمس ایک مشہور عرب تاجر اور قبیلے کا سردار تھا۔ اس کا خاندان برسوں سے سری لنکا میں آباد چلا آتا تھا۔ وہیں پیدا ہوا، وہیں شادی کی اور زندگی گزاری۔ اس کے بحری سفر سری لنکا سے گجرات تک محدود تھے۔ اسے عرب میں اپنے رشتہ داروں کا کچھ علم نہ تھا۔ جب عرب کی فتوحات کی خبریں پہنچیں وہ فخر سے بھر گیا۔ موجودہ راجا کے والد نے عبد الشمس سے دوستی بڑھائی تھی۔ اسے دربار بلا کر قیمتی تحائف دیے اور رخصت کیا۔ راجا کے انتقال کے بعد نیا راجا تخت نشین ہوا۔ نئے راجا نے عبد الشمس کو بلایا اور بات چیت کی۔ کہا، تمہارے ملک کے حالات جاننا چاہتا ہوں اے تاجر۔ میں تمہارے نئے دین کے بارے میں سننا چاہتا ہوں۔ اگر تم جانا چاہو تو میں سب سہولت دوں گا۔ عبد الشمس نے جواب دیا، آپ نے میرے دل کی بات کہی۔ میں تیار ہوں۔ صرف چند ساتھی میرے ساتھ ہوں گے۔ 5 عرب تاجروں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر جہاز تیار کھڑا تھا۔ عبد الشمس اپنے گھر والوں سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا۔ بیوی فوت ہو چکی تھی۔ بیٹی سلمی کو سینے سے لگایا۔ سلمی حسن کی ایسی مثال تھی کہ شہر میں مشہور تھی۔ شاہ سوار اس کے تیراک ہونے پر حیران رہ جاتے تھے۔ عبد الشمس روانہ ہوا، دل میں ایمان اور عزم کے ساتھ۔ چند دن بعد کاٹھیا واڑ گجرات کے تاجروں کا جہاز پہنچا۔ عبد الشمس اور 2 ساتھیوں نے بتایا، ان کا جہاز ڈوب گیا۔ باقی ساتھی سمندر کی لہروں میں جاں بحق ہو گئے۔ اگر گجرات کا جہاز نہ پہنچتا تو ہم بھی ڈوب جاتے۔ راجا نے افسوس سے یہ خبر سنی اور افسردہ ہوا۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجا نے انعام کے طور پر اسے 3 ہاتھی دیے۔ دلیپ سنگھ نے وہاں آباد ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ راجا نے خوشی سے اس کی درخواست قبول کر لی اور خزانے سے مکان تعمیر کروا کر رہائش دی۔ چند سالوں کی وفاداری کے بعد دلیپ سنگھ ترقی پا گیا۔ راجا نے اسے بحری بیڑے کا اعلیٰ افسر بنا دیا۔